قبلہ کی طرف ایک صف کی قدر چلا، پھر ایک رکن کی قدر ٹھہر گیا، پھر چلا، پھر ٹھہرا، اگرچہ متعدد بار ہو یعنی کئی مرتبہ ہو، جب تک مکان نہ بدلے نماز فاسد نہ ہوگی۔ مثلا مسجد سے باہر ہو جائے یا میدان میں نماز ہو رہی تھی اور یہ شخص صفوف سے متجاوز ہو گیا، یعنی صفوں سے آگے نکل گیا۔ متجاوز ہونا مطلب صف سے آگے چلا گیا۔ یہ دونوں صورتیں مکان بدلنے کی ہیں، یعنی مکان بدلنا کس کو کہیں گے کہ مسجد سے یا تو وہ باہر چلا جائے یا میدان میں نماز ہو رہی ہو اور پھر اس سے صف سے وہ باہر چلا جائے۔ تو عموماً تو ابھی مسجد ہی میں پڑھ رہے ہیں، اس کو ذہن میں زیادہ رکھیے کہ مکان ایک جگہ سے دوسری جگہ کو کہا جاتا ہے اس شریعت کی اصطلاح میں، اس فن کی زبان میں، کہ مکان بدل گیا۔ مطلب کیا ہو گیا کہ ایک پورا مکان جو تھا اس سے وہ اب دوسرے مکان میں چلا گیا۔ مطلب مسجد جہاں تک ہم کہیں گے یہ ایک مکان ہوگا، اس سے باہر چل گئے تو یہ دوسرے مکان میں چلے گئے، باہر روڈ پر بھی یا صحن سے نکل گئے تو اسی کو کہہ رہے ہیں مثلا مثال کے طور پر مسجد سے کوئی باہر ہو جائے یا میدان میں نماز ہو رہی تھی اور یہ شخص صفوں سے آگے ہو گیا یعنی نکل گیا، تو یہ دونوں صورتیں مکان بدلنے کی ہے اور ان میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر ایک دم دو صف کی قدر چلا نماز فاسد ہو گئی، مطلب ایک ہی مرتبہ میں دو صف کے مقدار چل دیا تو اس صورت میں بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ مثلا یہاں رہے اور دو صف پیچھے چلا جائے کوئی تو، اور ایک صف چلے گا تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ بات آئی ذہن میں؟ ایک صف جو آپ کا مقدار ہے ایک سے دوسری صف لگنے کا، اتنے میں۔ صحرا میں اگر اس کے آگے صفیں نہ ہو، کیا کریں صحرا میں یعنی میدان میں، صحرا میں میدان میں اگر اس کے آگے صفیں نہ ہو بلکہ یہ امام ہے اور موضع سجود سے متجاوز ہوا، تو اگر اتنا آگے بڑھا جتنا اس کے اور سب سے قریب والی صف کے درمیان فاصلہ تھا تو فاسد نہ ہوئی، اور اس سے زیادہ ہٹا تو فاسد ہو گئی۔ کیا یہ خود امام ہے اور یہ آگے بڑھا ہے تو کیا کریں، میدان کا حکم بیان کریں، مسجد کا نہیں۔ اب اس میں یہ ہوا کہ سجدہ، چونکہ جب قیام میں رہتے ہیں سجدہ کی جگہ پہ دیکھتے ہیں تو وہی کہہ رہے ہیں موضع سجود یعنی جہاں پر وہ سجدہ کرتا وہ اتنا بڑھا، تو اتنا بڑھنے کے بعد آگے اس سے بڑھے گا یا نہیں؟ اگر اتنا میں ہے تو نماز کے اندر ہے، اور اگر اس سے آگے نکل گیا تو پھر نماز سے باہر ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ صحرا میں اگر اس کے آگے صفیں نہ ہو بلکہ یہ امام ہے، ظاہر ہے کہ امام ہے تو اس کے آگے صف تو ہوگی نہیں، اور موضع سجود سے متجاوز ہوا، تو اگر اتنا آگے بڑھا یعنی سجدہ کرنے کی جگہ سے بھی آگے بڑھ رہا ہے، لیکن یہ اتنا ہی بڑھ رہا ہے جتنا کہ جہاں سے بڑھ رہا ہے وہ پہلی صف والوں کی جو فاصلہ ہے اس سے آگے نہیں ہو رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ موضع سجود سے آگے ہوا تو اگر اتنا آگے جتنا اس کے اور سب سے قریب والی صف کون ہو سکتی ہے؟ پہلی صف ہو سکتی ہے سب سے قریب، تو سب سے قریب والی صف کے درمیان فاصلہ تھا تو فاسد نہ ہوئی، یعنی اتنے ہی فاصلہ وہ بڑھا تو نہیں ہوئی، اگر اس سے زیادہ ہوا تو فاسد ہو گئی۔ اور اگر منفرد ہے تو موضع سجود کا اعتبار ہے، اگر تنہا پڑھنے والا ہے تو پھر صف کے ڈسٹینس کو نہیں دیکھیں گے بلکہ وہ سجدہ گاہ سے اگر آگے بڑھ گیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور جماعت کی صورت ہے تو ایک صف کے جو فاصلہ ہے اتنا دیکھیں گے۔
یعنی اتنا ہی فاصلہ آگے پیچھے داہنے بائیں کی اس سے زیادہ ہٹنے میں نماز اس کی جاتی رہے گی۔ منفرد کس کو کہیں گے؟ جو تنہا پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو چوپایا نے ایک دم بقدر 3 قدم کے کھینچ لیا یا ڈھکیل دیا تو نماز فاسد ہو گئی۔ ایک دم بقدر 3 قدم کے کھینچ لیا یا ڈھکیل دیا تو نماز فاسد ہو گئی۔ کسی کو چوپایا نے، اب اس کو کوئی آدمی ڈھکیل دے، دو پایا ہو گیا، چوپایا مطلب جانور نہیں، مطلب اس سے ہم اس مسئلے کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تو 4 پیر والوں کا حکم ہے، لیکن 4 پیر والے تو یہاں آئیں گے نہیں، یہاں دو ہی پیر والے ڈھکیلیں گے۔ تو ہاں، اس سے بہرحال اس کو دیکھ ہی لینا بہتر ہوگا حکم بیان کرنے سے پہلے، کیونکہ ہو سکتا ممکن ہے کوئی دوسری صورت پیدا ہو تو نہ بھی ہو، تو اس کو رہنے دیتے ہیں۔ 4 ہی پیر والا بھی یاد رکھیے۔ ایک نماز سے دوسری کی طرف تکبیر کہہ کر منتقل ہوا، کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک نماز سے دوسری کی طرف، یعنی دوسری نماز کی طرف تکبیر کہہ کے منتقل ہوا، پہلی نماز فاسد ہو گئی۔ مثلاً ظہر پڑھ رہا تھا، عصر یا نفل کی نیت سے اللہ اکبر کہا، ظہر کی نماز جاتی رہی۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے اور اسی نماز کے اندر آپ نے نفل کی نیت کر دی، ہاں، نماز ہی کے اندر کیا کر دیے؟ نفل کی نیت کر دیے، تو پہلی والی نماز جو نیت کیے تھے ابھی وہ ختم ہو گئی، اب یہاں سے نئے سرے سے ابھی دوسری نماز شروع ہو گئی۔ اسی طرح سے عصر کی نماز شروع کر دیے، تب بھی وہی حکم ہے۔ کہتے ہیں پھر اگر صاحب ترتیب ہے، یعنی صاحب ترتیب 5 وقت کی نماز اس کی زندگی میں کبھی نہ چھوٹی، یہ صاحب ترتیب ہوں گے، اور وقت میں گنجائش ہے تو عصر کی بھی نہ ہوگی، یعنی ظہر کی تو نہیں ہوئی، عصر کی بھی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ صاحب ترتیب کا یہ حکم ہے کہ وہ ترتیب وار ادا کرے، یعنی شریعت ابھی اس کو کہتے رکو رکو، تمہاری جو نماز چھٹی ہے پہلے اس کو ادا کرو، اور ہم لوگ جیسے لوگوں کے لیے کہا ہے پہلے اس کو ادا کرو جو سامنے، پھر قضا کو ادا کرو۔ لیکن یہ صاحب ترتیب کے لیے حکم ہے کہ پہلے اس کو ملائیے جو قضا ہو رہی ہے، اس کو اگر قضا ہو بھی گئی ہے تب بھی اسی کو پڑھنے کا حکم ہے اس کو۔ اتنے ہے ان، اب بتائیے اتنی محنت کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کچھ تو انعام ملنا چاہیے، اب ہم لوگ طرح تو ہے نہیں۔ بہرحال کہہ رہے اگر صاحب ترتیب اور وقت میں گنجائش ہے تو عصر کی بھی نہ ہوگی، بلکہ دونوں صورتوں میں نفل ہے، بلکہ دونوں صورت میں نفل قرار دے دیا جائے گا، ورنہ عصر کی نیت ہے تو عصر اور نفل کی نیت ہے تو نفل۔ یوں ہی اگر تنہا نماز پڑھتا تھا، اب ابتدا کی نیت سے اللہ اکبر کہا، یا مقتدی تھا اور تنہا پڑھنے کی نیت سے اللہ اکبر کہا تو نماز فاسد ہو گئی، یعنی دونوں صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جا رہی۔ کیا ہے کہ تنہا پڑھ رہا تھا اور ابتدا کی نیت جماعت میں شامل ہونے کی نیت کیا، تو وہ جو تنہا پڑھ رہے تھے وہ نماز ختم ہو گئی، اب یہ الگ سے یہ شروع ہو گئی۔ اسی طرح جماعت کے اندر ہے اور پھر وہ نیت کر کے دوسری نماز کی طرف جا رہے ہیں تو یہ جماعت والی ختم ہو جائے گی۔ یوں ہی اگر نماز جنازہ پڑھ رہا تھا اور دوسرا جنازہ لایا گیا، دونوں کی نیت سے اللہ اکبر کہا یا دوسرے کی نیت سے، تو دوسرے جنازہ کی نماز شروع ہوئی اور پہلے کی فاسد ہو گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز جنازہ پڑھ رہا تھا اور دوسرا جنازہ لایا گیا، دونوں کی نیت سے اللہ اکبر کہا یا دوسرے کی نیت سے، تو دوسرے کی نماز تو شروع ہو جائے گی، پہلے والی ختم ہو جائے گی۔